حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جب گناہ کر رہا ہوتا تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. مسلمان تو وہ ہوتا ہے لیکن ایمان دل میں نہیں ہوتا. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا. ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. ایمان بھی ہو پھر بھی گناہ ہو جائے، پھر ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ ایمان نہیں ہوتا اس وقت تبھی وہ گناہ کرتا ہے. ایک شخص طے کر لے کہ نہیں مروں گا مگر فرما برداری کی حالت میں، چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے، لہذا اس آیت پر عمل صرف اس وقت ممکن ہے جب کوئی لمحہ بھی معصیت میں نہ بسر ہو. تب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں. اس پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسے امام جن کی زندگی صبر کی انتہا اور حق کی آواز بن گئی، جنہیں قید خانے کی دیواریں بھی جھکا نہیں سکیں؟ یہ ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی داستان. تاریخ گواہ ہے صبر اور حق کی ایک ایسی مثال جب طاقتور تخت بھی ایک انسان کے صبر اور ہمت کے آگے جھک گئے. ہمارے اور آپ کے 7ویں امام آپ کو علم، تقوی اور صبر کے لیے جانا جاتا ہے. آپ کی ولادت 128 ہجری میں مدینہ میں ہوئی. آپ کا دور ظلم اور جفا سے بھرا تھا. عباسی خلیفہ ہارون رشید نے، جو آپ کی شخصیت سے ڈرتا تھا، جھوٹے الزام لگا کر آپ کو قید کر دیا. قید میں امام پر بے حساب مشکلیں ڈھائی گئیں لیکن آپ کا صبر اور عبادت کبھی نہیں رکی. آخرکار 25 رجب 183 ہجری کو ہارون رشید کے حکم پر آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا. شہادت کے بعد آپ کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا اور بغداد کے پل پر رکھ دیا تاکہ کوئی بھی آپ کے حق اور مقام کو پہچان نہ سکے. ہم شیعوں کا فرض ہے کہ امام کا غم منائیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور انصاف اور حق کی راہ پر چلیں. یہ ویڈیو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ امام کی قربانی اور ان کا پیغام ہر دل تک پہنچے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود بھی ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا ہی اصلی مردان کی ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائی کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہنسی مذاق دشمنی کی ابتدا ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھا اخلاق، مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو کیونکہ انسان پہاڑ سے نہیں بلکہ پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے.